دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. لیکن کیا ہے صورتحال کیا ہے؟ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، لیکن تم میں سے بعض لوگ کنجوس ہیں، بخیل ہیں۔ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ یعنی سارے نہیں ہیں، تم میں سے کچھ، مِنْكُمْ کہا گیا نا، تم میں سے کچھ لوگ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، جہاد کے لیے پیسہ نہیں دیتے، ڈیفنس کے لیے پیسہ نہیں دیتے۔ فَإِنَّمَا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، جو کنجوسی کرتا ہے، بخالت سے کام لیتا ہے، وہ اپنے خلاف ہی ایک فرد جرم تحریر کر رہا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ تم ہی مر جاؤ گے، انڈیا تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا، انڈیا مار دے گا تمہیں۔ پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرو، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ والغنی، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہاری اپنی اولاد کا فائدہ ہے، تمہاری اگلی نسلوں کا فائدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے انفاق کی اس اپیل کو رد کیا، منہ پھیر لیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر تمہیں مار دے گا، ہلاک کر دے گا۔ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ایک دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح بزدل نہیں ہوگی، تمہاری طرح نامرد نہیں ہوگی، تمہاری طرح کنجوس اور بخیل نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ تو سورہ توبہ میں کیا پیغام ملا ہمیں کہ جو قومیں جہاد نہیں کرتی، امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ 57 ممالک ہیں ان کے پاس، پیٹرو ڈالرز ہیں، ایٹم بم ہے، دنیا کی بہترین فوجیں ان کے پاس ہیں، لیکن متحد نہیں ہیں، اور نفسانیت ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ان کی بن گئی ہیں، وسائل ہمارے پاس اللہ نے بہت دیے ہیں، جہاد کا جذبہ نہیں ہے، لیڈرشپ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب اسلامی تحریکیں تمام ممالک میں غلبہ حاصل کریں گی اور یہ سب متحد ہو کر ایک بہت بڑی عالمی اسلامی ریاست بن جائے گی، ایک یونین، جیسے یورپین یونین بن گئی ابھی ہمارے دیکھتے دیکھتے، اسی طرح ہماری کرنسی ایک ہوگی، ہماری فوج ایک ہوگی، ہماری معلومات ایک ہوگی، تو ہم دنیا کے نقشے پر ایک غالب قوت بن کر ابھر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بزدلی کا ثبوت دیتے ہیں، بخیلی کا ثبوت دیتے ہیں، پیسہ خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا دے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، تو یہ استبدال قوم کے بارے میں 2 نقطے ذرا سمجھ لیجئے۔ اب آ جائیے، پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ کافرین اور مومنین کے عقیدے اور صحیح موقف اور پوزیشن کی وضاحت۔ دوسری چیز احکام جنگ اور فلسفہ جہاد، تھوڑا اس پہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ مجاہدین کا مولا اللہ تعالیٰ ہے۔ چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ منافقین کا جہاد سے فرار کا رویہ کیا ہے۔ 5ویں پیراگراف میں اہل ایمان مجاہدین کی ہدایات دی گئی ہیں، اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ جہاد کی کامیابی کے لیے انفاق ضروری ہے، یہ شرط اول ہے، شرط اول ہے، یعنی بغیر مہر کے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مرد کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ نوکری کرے، تجارت کرے، پیسے جمع کرے، پیسے جمع کرے پھر شادی کرے، مہر دینا ہے نا اس کو، فرنیچر خریدنا ہے، شادی کے لیے پیسے ضروری ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے ضروری۔ اسی طرح مرد کے لیے جہاد کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پیسہ ضروری ہے۔ اچھا جی، 2 باتیں یہاں دوسرے پیراگراف کے بارے میں یہاں ہم نے کہا تھا کہ
اس میں احکام جنگ ہے اور فلسفہ جہاد ہے. ذرا غور سے سن لیجئے دو باتیں. ایک تو یہاں یہ کہا گیا کہ احکام جنگ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, دشمنوں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو فَضَرْبَ الرِّقَابِ, گردن مارو ان کو, گردن, فَضَرْبَ الرِّقَابِ. پھر کہا گیا حَتَّى إِذَا أَثْقَلْتُمُوهُمْ, یہاں تک کہ تم ان کو اچھی طرح کچل دو. سانپ کو آدھا نہیں مارنا, پھر سانپ کیا کرتا ہے, بدلہ لیتا ہے. سانپ کو اچھی طرح کچلنا ضروری ہے, آدھا مار کے اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس کے بعد کہا گیا فشد الوثاق, ان کو اچھی طرح باندھو, ان کو باندھو. جو جنگی قیدی ہوتے ہیں آپ ان کو باندھ سکتے ہیں. اس کے بعد فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, یا آپ بغیر پیسے لیے بھی ان کو چھوڑ سکتے ہیں ایکسچینج آف POWs میں, یا پھر فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں ان کو, اور وہ احسان بھی آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن جنگ کب تک جاری رہے, حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, یہاں جنگ جو ہے اپنے ہتھیار نہ رکھ دے, یعنی جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے. ذالک, اچھا اس کے بعد سن لیجئے فلسفہ جہاد بیان کیا گیا, بہت اہم ہے, سن لیجئے آپ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُ, اگر اللہ چاہتا تو خود انتقام لے لیتا. امریکہ کو مارنا امریکہ کے لیے کتنی دیر کی بات ہے, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا امریکہ کو مارنے کے لیے. کون کہے گا امریکہ تباہ ہو جائے گا, سارے لوگ مر جائیں گے, 28 کروڑ, پورا بر اعظم غرق کر سکتا ہے پانی کے اندر, سیلاب نو آ سکتا ہے. تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ, اگر اللہ چاہتا تو خود انتقام لے لیتا. لیکن وہ کیا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ, لیکن وہ باس کو باس سے آزمانا چاہتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امت مسلمہ میں کتنے مرد ہیں اور کتنے نامرد ہیں, کون امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور کون امریکہ کی ہواکاری اور جو ہواخواں ہیں اس کے, اور کون اس کے چمچے ہیں اور کون اس کی جو ہے اس سے ڈر جاتے ہیں, اس سے مروب ہو جاتے ہیں. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم, جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں گے ان کے اعمال ہرگز ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے. اور اس لیے یہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, اور تمہارے پاؤں جما دے گا. یثبت اقدامکم. تو اب یہ سورہ محمد